عمومی طور پہ جب ولی کا ذکر آئے تو اس کے ساتھ کرامت کا تصور ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ولی کو اللہ کی طرف سے دیا گیا اعزاز تو ہے، لیکن یہ ولی کی علامات سے نہیں ہے۔ یعنی ولی کے لیے جو شرطیں ہیں، جو نصاب ہے، وہ ایمان اور تقوی ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ دو خوبیاں پائی جائیں اور وہ کمال درجے کی موجود ہوں، لیکن کرامت آپ تک نہ پہنچے یا ظہوری نہ ہو ساری زندگی، تو اس کے ولی ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور ایک شخص کے اندر آپ کرامت دیکھیں لیکن یہ دو خوبیاں نہ پائی جائیں تو اس کو ہم کرامت ہی قرار نہیں دے سکتے، وہ استدراج ہوگا۔ ہر وہ خرق عادت امر جو بغیر کسی شخص سے ظاہر ہو اور ہو خرق عادت، ما فوق الفطرت چیز ہو، تو اس کو قدرت الہیہ کہیں گے۔ اور اگر وہ نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے پہلے صادر ہو جائے تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے، اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہی چیز کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر کسی عام بندہ مومن کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہو تو اسے معونت کہا جاتا ہے، اور اگر وہی کام کسی کافر سے یا کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، جس طرح دجال کے ہاتھوں سے قرب قیامت میں ہوگا کہ وہ مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا۔ اب استدراج میں اور کرامت میں فرق کرنا یہ عام آدمی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے سادہ کلیہ یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی شرط کے ساتھ اس چیز کو کرامت کہا جائے گا، اور اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی تو وہ پھر استدراج ہوگا۔ تو اس لیے ولی کو پہچاننے کے لیے کرامت معیار ہی نہیں ہوا، کرامت نصاب ہی نہیں ہوا، ولی کو پہچاننے کے لیے ایمان اور تقوی ہوا۔ اگر کرامت کو معیار بنا لیں گے تو پھر استدراج والے کو بھی ولی ماننا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایسے لوگوں کے اوپر جو کسی بڑے بزرگ کی گدی پہ بیٹھ گیا، یا وہ چار لوگوں نے اس کو مان لیا یا اس کے شعبدے چل گئے اور شریعت کا واضح تارک ہے، اور لوگ اس کو اللہ کا ولی مان رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں معیار وہ نہیں ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ قرآن نے دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور کرامت معیار نہیں ہے، وہ ایک ثمرہ ہے۔ اس ثمرے کو پہچانا جائے گا اس اصل نصاب کے بعد۔ اس کو صرف ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کشف المعجوب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ علی الخواص ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ سفر پہ جا رہے تھے اور صاحب حال تھے، با کمال تھے، واقعتاً اللہ کے ولی تھے۔ ایک شخص آیا اور ہانپتا کامتا ان کے پاس آ کے رکا، کہا آپ شیخ علی الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کی صحبت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اپنی صحبت کے شرف سے محروم نہ رکھیے۔ تو حضرت شیخ علی الخواص نے مراقبہ کیا اور اسے کہا کہ مجھے تیرے بدن سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت کا نور دیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی میں نصرانی ہوں اور دیار غرب سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی تھی تو آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کی آرزو ہے، مجھے محروم نہ رکھیے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے ٹالنا چاہا، میں نے کہا کہ میری صحبت میں رہنا بڑا مشکل ہوگا، تکلیفیں سہنا پڑیں گی۔ اس نے کہا جی میں گوارا کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا کہ میں چلتا گیا اور وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ 8 دن گزر گئے، کبھی کھانا ملتا، کبھی 2 لقمے لے لیتے، کبھی پانی پی کے گزر اوقات ہوتی، کبھی گھاس کھا لیتے۔ ایک دن اس کا وجود کپ کپا رہا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ اس نے مجھے کہا شیخ آپ اللہ کے بندے ہیں، میں نے عہد تو کیا تھا کہ کوئی آپ سے مطالبہ نہ کر پاؤں، لیکن اب میری سخت جواب دے گئی، تو آپ اللہ کے مقرب ہیں، تو اللہ کے اس قرب کی وجہ سے اس سے دعا کیجئے تو وہ میرے اور آپ کے کھانے کا انتظام کر دے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں نے یہ دعا کی مالک اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ کہا جب میں نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر 2 پیالے شربت کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں، تو میں نے ایک پیالہ اور ایک روٹی اس کو دے دی اور ایک خود لے لی اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ 8 دن پھر گزر گئے، پھر ایک دن وہی حالت کہ اس کا بدن کپ کپانے لگا۔ تو میرے دل میں آیا کہ روز روز حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو
اس دن تو لاج رہ گئی تھی، تو کہیں آج یہ پھر نہ بول پڑے، تو قبل اس سے کہ یہ بولے میں نے بول کر کے کہا کہ تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے، تو آج تیری باری ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا، اور میں دل ہی دل میں سوچا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا معنی رکھتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے بھی طبق اترا، جس پر 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ اس نے 2 روٹیاں اور 2 پیالے میری طرف بڑھائے، اور 2 پیالے اور 2 روٹیاں اپنی طرف کر لی، اور کہا کہ کل یا شیخ کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ کرامت ہو نہیں سکتی، اور استدراج کا کھانا جو ہے وہ میں کھا نہیں سکتا، چونکہ تم کافر ہو تو میں استدراج کا کھانا کھاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کل یا شیخ، شیخ کھائیے اور میری طرف سے 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کیا مبارکیں؟ اس نے کہا میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں عطا کر دے، اور اگر علی الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے۔ تو ایک تو آپ کو آپ کی ولایت کی مبارک ہو، اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کیجیے، اسلام سچا دین۔ تو شیخ علی الخواص کے اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ علی الخواص جیسا شخص بھی یہاں پریشان ہو جائے کہ خدایا یہ استدراج ہے یا کرامت، تو کہا پھر عام آدمی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ استدراج ہے یا کرامت؟ تو کہا کہ اس کو یہی دیکھنا پڑے گا ایمان اور تقوی ہے کہ نہیں۔ تو ایمان اور تقوی یہ علامت ہے کسی کے ولی ہونے کی۔